الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مع پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے وجوہات ہیں جن کی بنا پر دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ پچھلے بیان میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ دعا اور رضا کا مقام کیا ہے، رضا یہ الہی حاصل کرنے کا مقام کس کا ہے، پھر دعا جو کی جاتی ہے تو اس کے اسباب کو بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ اور آج کے بیان میں وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کن وجوہات کے بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں تو کرتے ہیں، رٹے رٹائے ہوئے دعائیں کرتے ہیں، مگر پھر بھی دعاؤں میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہوتی؟ آئیے احادیث اور قرآن کی آیتوں کے ضمن میں اور بزرگوں کے عمل سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلی بات جو دعا کی قبولیت کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال کا ہونا، رزق حلال کا کھانا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کا تذکرہ کیا آپ نے، اور آپ نے فرمایا ایک شخص جو طویل سفر کرتا ہوا، جس کی وجہ سے غبار آلودہ ہو گیا تھا، اور اسی حالت میں وہ کعبۃ اللہ کے قریب میں جا کر اپنے ہاتھ کو پھیلا کر اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس سب حرام ہو اور اس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو تو اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ تو پہلے اسباب وہ ہے کہ رزق حلال کا ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ جن کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو، جن کا لباس، جن کا کھانا، جن کا پینا، یہ سب کچھ حرام مال کے ذریعے سے ہو، حرام اسباب کے ذریعے سے تو ایسے لوگوں کی بھی دعا قبول نہیں کی جا سکتی۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی فرماتے رزق حلال کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ہم سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے کن چیزوں کو ہم پر حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اور کن امور کو حرام کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اس میں وہ لباس پہنیں گے تو وہ دعائیں بھی نہیں بلکہ وہ عبادتیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے رزق حلال کا ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ لقمہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدق مقال کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ سچا ہونا چاہیے، وہ صادق ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مومن کی صفت ہے، کیونکہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ مومن چند حالات کی وجہ سے دوسرے چیزوں کا ارتکاب تو ہو سکتا ہے مگر جھوٹ کا نہیں، کیونکہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ایماندار ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے جھوٹ یہ جس کی وجہ سے زبان میں تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اور سچ کہنے کی وجہ سے، سچ کی بدولت سے جو ہے اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس کی زبان اور اس کا جو اثر رسوخ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جھوٹ کی گندگی اور بدبو سے جو فرشتے ملائکہ اعلیٰ جو ہیں اس کے قریب تک نہیں جاتے بلکہ اس بدبو کو محسوستے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں، اس سے کراہت کرتے ہیں اسے بندے سے۔ اور تیسری بات یعنی عزیزان محترم یہ ہے کہ ہمیشہ دعا جو کی جاتی ہے غافل طور پر، غفلت میں دعا نہیں کرنی چاہیے، جیسے چند لوگ رٹے رٹائے دعائی کلمات زبان سے ادا کیے جائے اور دل حاضر ہی نہ ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، اور جان لو اللہ تعالیٰ غفلت اور لاپرواہی میں پڑے ہوئے دل کے ساتھ دعا قبول نہیں فرماتا۔
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری بات وہ ہے کہ ہم دعا جب کریں اللہ کے دربار میں رجوع ہو تو پہلے ہمیں یقین قبولیت کا ہو، کہ ہماری دعا کی قبولیت کا یقین ہو، اور قبولیت کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ غفلت میں رٹے رٹائے الفاظ کو ادا کر دینا نہیں ہے، پورے یقین کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حضور قلب کے ساتھ دعا کی جائے، نہ کہ دعائی الفاظ تو ادا کر رہے ہیں، نہ آنکھوں میں آنسو ہے، نہ سر نم ہے، سر نہ جھکا ہوا ہے، آنکھیں ادھر ادھر ہے، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، زبان چل رہی ہے، نہیں میرے عزیزان محترم، اس کا مذاق بنا دے رہے ہیں۔ تو ہاں حضور قلب کا ہونا ضروری ہے۔ اور رہی دوسری بات، نیکی کا حکم دینا، گناہوں سے رکنا اسلام کا جو ہے ایک اہم فریضہ اور ذمہ داریاں میں سے۔ جب لوگ اس سے غفلت برتنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف شکلوں میں نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں نازل ہوتا ہے، جس کی لپیٹ میں صرف برے لوگ ہی نہیں بلکہ ان کو نہ روکنے والے بھی آ جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا، ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس کی یہ بھی وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کرام کی امتوں کو اللہ نے اپنا عذاب اور عتاب نازل کیا تو ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، شرک میں ارتکاب ہونے کی وجہ سے، تو ظلم اور زیادتی کی وجہ سے بھی ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، مختلف شکلوں میں وبائیں نازل کی گئی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے، مظلوم پر زیادتی ہوتی ہے، تو تماشائی بن کر نہیں کھڑنا ہے بلکہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا بھی عبادت ہے، اور اس کی بھی ہمدردی ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنا اور مظلوم کی حفاظت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہوں گے تو اگر دعائیں کی جائیں گی، ظلم ہو رہا ہے، ہم نظر انداز ہوتے ہوئے جا رہے ہیں محلے میں، گھر کے پاس میں، تو ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، تو ایسوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے منع کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی جانب سے ایک ایسا عذاب بھیجیں گے، تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کرنا، جماعتوں کا ہونا جس کی وجہ سے بھلائی کو فروغ دینا، برائی کو روکنا، یہ ہونا ضرور۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ مختلف شکلیں جس کا تصور بھی نہیں کریں گے، ایسے عذاب، ایسے وبائیں نازل کرے گا۔ ہم دعائیں کریں گے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعائیں کرتے ہیں مگر دعاؤں میں تاثیر نہیں، قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بلائیں وبائیں کو نازل کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بھی وہ اسباب ہیں۔ ظالم کو ظلم سے روکنا ہے، ظالم کی زیادتیاں، ظلم و زیادت ہو جاتے ہیں تو بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور اسے نہ روکنا تو صرف برے لوگوں کو نہیں، برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی اس کی وبا میں شامل ہو جائیں گے، اور ان پر بھی ظلم، ان پر بھی جو اللہ عذاب الہی نازل ہوگا۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دعائیں رد کی جاتی ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں بلائیں بے وباؤں میں، مگر دعائیں میں اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے انسان میں حلاوت اور حرکت ہونی چاہیے کہ خود بھی نیکی پر رہے اور دوسروں کو بھی اس کی رغبت دلاتے رہے۔ پھر عزیزان محترم، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے آج کی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، تو اب آپ علیہ رحمٰن نے جواب دیا اللہ رب العزت کو خالق کہتے تو ہو مگر اس کی فرما برداری و اطاعت نہیں کرتے، تو اللہ کیوں کر تمہاری دعا قبول کرے گا؟ اللہ کو خالق مانتے ہو، خالق حقیقی مانتے ہو، مگر کہ اس کی اطاعت سے دور ہو۔ دوسری بات یہ ہے اللہ کی
کتاب پڑھتے تو ہو مگر اس پر عمل ہی کرتے تو اللہ تمہاری دعا کیوں کر قبول کرے۔ تیسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے تو کرتے ہو مگر آپ کی سنت اختیار نہیں کرتے تو اللہ دعا کیوں کر قبول کرے گا۔ شیطان کو اپنا دشمن جانتے ہو مگر پھر بھی اس کی موافقت کرتے ہو، اسی کی کارکردگی کرتے ہو تو اللہ کیوں کر ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ ہم تم کہتے تو ہو جنت کے طلبگار ہو اور جنت کو جانے کی دعائیں کرتے ہو مگر اس میں داخل ہونے والے اعمال نہیں کرتے۔ معلوم ہے کہ دوزخ بنائی کافر و مشرقی اور نافرمانوں کو مگر پھر بھی ایسے اعمال کرتے ہو جس میں دوزخ کے ایندھن بنتے ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں رزق اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو دعا کیوں کر قبول نہیں ہوگی، کیوں کر قبول ہوگی تمہاری دعائیں۔ دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو اپنے عیوب کو جانتے ہوئے تو اللہ کیوں کر ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں موت کا یقین ہے لیکن جان بوجھ کر غافل ہو تو کیوں کر تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا۔ پھر اپنے والدین کو خود اپنے ہاتھوں سے خبر میں اتارتے ہیں پھر بھی اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تو اللہ کیوں کر ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو جس سے مانتے ہیں اس کی پوری طرح سے پیروی کرنا ہمارے پر لازم ہو جاتا ہے۔ ظالموں پر دعا خشوع اور خضوع اور عاجزی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ان شرائط کے ساتھ ہم دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہماری فریادوں کو سنے گا، ورنہ وہ دن دور نہیں جب دعائیں کی جائیں گی، معافی کی جائیں گی مگر اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہمارے دعائیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ وہ اسباب ہیں جن اسباب کو آج ہم نظر انداز کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمارے آج دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ان تعلیمات قرآن اور حدیث کی روشنی میں نیک لوگوں کی صحبتوں میں اگر رہیں گے تو ان تعلیمات سے واقفیت حاصل کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج تو امر بالمعروف عن المنکر کو بھی ہم نے نظر انداز کر دیا۔ ظالم کو ظلم سے روکنا تو دور کی بات، ظالم اگر ظلم کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ یا خاموش ہونا بھی ظالم کی ظلم میں ساتھ دینے کے برابر ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اسی لیے سارے وجوہات سے ہمیں روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ سے جو بھی صدقِ دل سے ہم دعائیں کرنا ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اے اللہ یہ وہ اسباب ہیں جن سے دعائیں نہیں قبول ہوتی، جس سے تو ہم سے راضی نہیں ہوتا۔ اے اللہ ان اسباب سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری کامل اتباع اور پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ہمیشہ تیرا شکر بجا لانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما اور ہمیشہ سچ کہنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی آج بلائیں وبائیں نازل ہوں ان تمام کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، ہمارے استغفار کو تو قبول فرما۔ اے میرے پالنہار حقیقی جو بھی کار خیر نیک کامیں کر رہے ہیں ان کی نیک خدمات کو قبول فرما اور اس وباؤں میں اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ میں جو کھڑے ہوئے ہیں، دکھ درد اور تکلیف کو بانٹ رہے ہیں، کھانے کو بانٹ رہے ہیں، کپڑوں کو تقسیم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کے کار خیر کو قبول فرما اور ان کو اس کی بخشش کا ذریعہ بنا اور ان کے ان کار خیر کی وجہ سے ان کو بلائیں اور وباؤں سے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو وطن عزیز سے دور ہو کر ذریعہ معاش حاصل کر رزق حلال کمانے کے لیے گئے ہیں، ان کی بھی تو جان مال اور عزت کی حفاظت فرما اور ان کو بھی بلائیں اور وباؤں سے محفوظ فرما اور ان کو بھی خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو دینی خدمات جس طریقے سے بھی بیانوں کے ذریعے سے کر رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما اور یہ بندہ عقیر بھی اپنے موبائل کے ذریعے سے ریکارڈنگ کر کے بھیج دیتا ہے تو بھائی مزمل اپنے وقت کاڑ کر جو بھی اسے جو ہے سیٹنگ کر کے جو ہے وہ بیان بھیجتے ہیں، ایسے جو بھی بندے ہیں اے اللہ ان کی بھی خدمات کو قبول کرتے ہوئے انہیں بھی بہترین اجر عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔